اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کے نام پر تاریخ میں دو ریاستیں وجود میں آئیں، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ اور وطن کہتے ہیں اس جگہ کو جسے آدمی اپنے رہنے کے لیے پسند کرے، پسند شامل ہے، مجبوری نہیں۔ وطن کے لفظ میں یہ معنی ہے کہ وہ جگہ جس سے میں اپنے رہنے کے لیے پسند کروں۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، 2 دفعہ سارا ایسے میں گھوما، اتنے خوبصورت ملک دیکھے، اتنے ویران ملک دیکھے، صومالیہ جیسے، جبوتی، سوڈان، کیمرون، چاڈ۔ تو مجھ سے خوبصورت ملکوں والے پوچھتے مولانا آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی؟ میں نے کہا مجھے میرا دیس ہی پسند ہے، اور اس میں مجھے رئیس آباد بہت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے ابو نواس نقل فؤادک حیث شئت من الہوى بل حب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزل، کہ جہاں مرضی پھرو، نقل فؤادک، دل کو لے کے پھرو اپنی خواہش کی غلامی میں۔ مل حب الا للحبیب الاول، محبت پہلے محبوب کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہاں حبیب سے مراد وطن ہے۔ کم منزل فی الارض یالفہ الفتى، یہ شعر میرے اوپر بڑا فٹ آتا کہ کتنی خوبصورت جگہوں پر ایک شخص جاتا ہے، لیکن وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ، اس کا شوق، اس کی چاہت ہمیشہ وہ اپنے گھر کی ہوتی ہے۔ اس کا شعر یاد آیا کہ ایک حجازی شاعر کہہ رہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ وہ چونکہ وہ تھے نا منتقل ہوتے رہتے تھے، تو وہ وہاں دانہ پانی ختم ہو گیا ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے بڑی حسرت سے کہ نجد کی خوشبو سے آج فائدہ اٹھا لے، کل یہ خوشبو نہیں ملے گی۔ اور امرؤ القیس، پہلے اس شعر کا پس منظر سنیں کہ ایک جگہ وہ ٹھہرتے تھے تو وہاں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا تھا، محبتیں، نفرتیں، شعر و شاعری چلتی تھی، مہینوں رہتے تھے۔ پھر جب وہاں سے وہ منتقل ہوتے تھے دوسری جگہ تو وہاں یادیں چھوڑ جاتے تھے۔ جب کبھی اس جگہ سے گزر ہوتا تھا تو شاعروں کی رگ پھڑک اٹھتی تھی۔ یہ سمجھ میں آیا پس منظر؟ تو امرؤ القیس بہت بڑا شاعر تھا، وہ اس وادی سے گزرتا ہے جہاں عنیزہ رہتی تھی، اس کی معشوق، جس کو وہ اس اپنے قصیدہ میں کہتا ہے۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چل رہا ہے تو اس وادی سے گزرتا ہے نا تو اس کی حس پھڑک اٹھتی ہے، کہتا ہے قفا قفا، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کَنَبْكِ مِنْ حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسُقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحُومَلِ فَتُوضِعَ فِي الْمِقْرَاطِ لَمْ يَعْفُرْ اسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالِ،
ٹھہر جاؤ یار، کچھ رونے دو، کچھ رونے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، کچھ رونے دو۔ کس پر؟ محبوب پر، اور محبوب کے گھر پر کچھ رونے دو جو سقط اللواء کے پاس ہے، اور ابھی اس کے آثار مٹے نہیں ہیں، لیکن نشانیاں رہ گئی ہیں جنہیں جنوبی شمالی ہواؤں نے بہت مدھم کر دیا ہے۔ اور دیکھو، میں جب یہاں بیٹھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے۔ اب کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ متنبی علیہ رحمت فرماتے ہیں، فَدَيْنَاكَ مِن رَبْعٍ وَإِن زِدْتَنَا كَرْبًا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ۔ کہتا میں قربان جاؤں اے وادی، تجھے دیکھ کر میرا غم تازہ ہو گیا ہے۔ کبھی تو یہاں مشرق اور مغرب تھا، کیا کمال ہے۔ مشرق اور مغرب کیا ہے کہ جب محبوب خیمے سے نکلتی تھی تو مشرق ہو جاتی تھی، دن چڑھ نکل آتا تھا، اور جب وہ خیمے میں جاتی تھی تو مغرب ہو جاتی تھی۔ فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ، سورج کے لیے تو مشرق اور مغرب تھا۔ یہ سب وطن کی بات کر رہا ہوں، وطن کی محبت کہ اللہ نے خمیر میں ڈال دیا ہے انسان کی۔ تو اللہ کے نبی کی اب بات سنا، اب تو شاعروں کی باتیں آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب غار ثور سے نکلے اور مدینہ جانے لگے تو تہجد کا وقت تھا، کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو ایسے ہی ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، اور شاید کہیں سلگتا ہوا دھواں بھی اٹھ رہا ہو۔ تو آپ نے ایسے ایک نظر ڈالی اور کہا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے۔ اب یہ میں نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ نبی کے جذبات ہیں، اور ایسے نبی جن جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جب مدینہ پہنچے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں، الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن میاہ مجنت وهل یبدون لی شامت وطفیل۔ ارے یار، کوئی مجھے جھوٹی تسلی ہی آ کے دے دے کہ ایک دفعہ دوبارہ تم مکہ واپس جاؤ گی۔ مجنہ کے پانیوں پر، شامہ اور طفیل پہاڑوں پر تم پھرو گے جیسے پہلے پھرتے تھے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے، تو اس طرف چل پڑیں تو لمبی کہانی ہو جائے گی۔ صرف آپ کو وطن، وہ جگہ جسے آدمی اپنے رہنے کے لیے پسند کر لے، اسے وطن کہتے ہیں۔ مجبوری رہنے کا نہیں، خوشی سے رہنے کی جو جگہ ہے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ریاستیں اس بنیاد پہ بنی کہ ہم اپنے دین پر آزادی سے چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مدینہ منورہ، وہ تو کامیاب ریاست تھی، پاکستان کا خواب دیکھنے والوں نے بھی خواب بہت بڑا دیکھا تھا، ہم نے اسے گندا کر دیا۔ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ،
شراب، زنا کے اڈے، قتل و غارت، قبضے گروپ، اللہ کو بھولا ہی رکھ دیا۔ اس کی بنیاد بھی 27 رمضان المبارک 1366 ہجری شب قدر میں 2 ملک آزاد ہو رہے تھے، ایک پاکستان ایک ہندوستان۔ تو پاکستان والوں نے اپنے لیے یوم آزادی 14 اگست چنا اور انڈیا نے 15 اگست چنا۔ ہم 14 کو یوم مناتے ہیں، وہ 15 کو مناتے ہیں۔ تو یہ اتفاقی نہیں تھا، آسمانی نظام تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے اس وقت کے جو قائد تھے وہ 15 اگست اپنا یوم آزادی بنا لیتے اور 14 وہ بنا لیتے۔ 14 اگست کے ساتھ 27 رمضان المبارک جڑ رہی ہے، شب قدر ہے، رات 12 بجے اعلان ہو رہا ہے۔ جب تاریخ تبدیل ہوئی تو اعلان ہوا پاکستان کا، اور عین وہ وقت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو چنا ہے، ساری گندگیوں کے باوجود اللہ نے اس ملک کا روح پوری دنیا کے غیر مسلموں پر ڈالا ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اس بندے نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی، سمگلنگ سے چیزیں منگوائیں، چونکہ پابندیاں تھیں غیر مسلموں کی کہ کوئی اسلامی طاقت ایٹمی نہ بنے، یہ اس کی بخشش کا سبب بن گیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور، ایٹمی طاقت بنایا۔ پوری دنیا میں صرف واحد ایک اسلامی ملک ہے جس کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، اس سارے کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے کہ بر صغیر میں اسلام کب آیا۔ حضرموت یمن کا شہر ہے، وہاں سے مالدیپ انڈیا کا جو نچلا حصہ ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے سے قریب ہے۔ اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے سن میں وہ نکلے، تجارت کے لیے آئے، مالدیپ آئے، اور ادھر گجرات، کاٹھیا واڑ ادھر، تو وہاں کے لوگ پہلی صدی میں ہی بہت قریب میں ایمان لے آئے تھے، یوں اسلام داخل ہوا۔ لیکن جو ایک تاریخی طور پر محفوظ ہوا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مالدیپ کے مسلمان حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا بحری جہاز میں حجاز، تو راجہ داہر، یہ سندھ کا راجہ تھا، سندھ بمبئی تک تھا، بمبئی تک، ادھر ملتان سندھ میں شامل تھا اور ادھر بمبئی، اتنا بڑا وہ راجہ تھا۔ ایسی مجھے باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا تھا تو نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگا میری بہن کا ہاتھ دیکھو۔ اس نے ہاتھ دیکھا تو کہا اس کا جو خامند ہے وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ تو اس کو تو چکر آنے لگ گیا کہ تو میں ہی مار کے بنے گا پھر۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ نجومی یہ کہہ کر گیا، میں کیا کروں؟ تو اس خبیث نے کہا اپنی بہن سے شادی کر لو۔ وہ راجپوت تھا یا سندھی تھا، مجھے اس کی قوم کا پتہ نہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا کہ میں بہن سے شادی کر لوں؟ وزیر چپ ہو گیا۔ اس نے ایک بکری منگوائی
اس پر مٹی کا لیپ کیا اور اس پر پھولوں کے بیج لگا دیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ پھول ساری بکری کے اوپر اگائے، تو اس نے راجہ داہر کو دکھائی، وہ کہو یہ کیا ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے اس کو بازار میں چھوڑ دیا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد سب نے دیکھ لیا تو وہ پھر رہی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو وہ داہر کے پاس آیا، کہا مہاراج ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا تو 3-4 دن رولا پوے گا، پھر کسی نے یاد نہیں رہنا، ٹھوک شادی۔ اس بدبخت نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی کہ میں سندھ کا راجہ ہی رہوں۔ اس کے آدمیوں نے تھے تو وہ بحری ڈاکو، لیکن اس کی نگرانی جیسے ہمارے یہاں بڑے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، آگے بدماش، پیچھے وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے قبضے وہ کر رہے ہوتے ہیں، نام ان بدماشوں کا ہوتا ہے، پیچھے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قافلہ لوٹ لیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج۔ اس نے حجاج کو پکارا، اے حجاج۔ حجاج عراق کا گورنر تھا۔ تو جو کچھ لوگ بچ گئے ان کے زد سے، وہ جب پہنچے نا عراق تو انہوں نے، حجاج بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، تو کہا کہ تجھے ایک مظلوم عورت نے یوں پکارا ہے۔ تو وہ کرسی سے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی۔ اور اس نے قسم کھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس کو چھڑوا نہ لوں۔ تو اس نے پہلا لشکر بھیجا، اسے شکست ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اسے بھی شکست ہو گئی۔ پھر تیسرے کی تیاری کی تو ولید بن عبد الملک نے کہا میں اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نہیں بھیجنا۔ تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ جتنا خرچہ ہوگا میں اس سے دوگنا آپ کے خزانے میں واپس جمع کراؤں گا، مجھے اجازت۔ تو اس کے منت ترلے کر کے اجازت لے لی، اور 12,000 کا لشکر دے کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان کو امیر بنا کے بھیج۔ میرے نبی نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو 17 سال کی عمر میں حضرت عمر کا امیر بنا کے بھیج۔ تو محمد بن قاسم نے پھر یہ روڑی کے پاس دریائے سندھ کو پار کیا، پہلے دیبل فتح کیا۔ دیبل کو آج کل بھمبور کہتے ہیں، بھمبور، لیکن اس کا پرانا نام دیبل ہے۔ میں وہاں گیا، وہ مسجد کے کھنڈر تھے، وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، شاید ہی کبھی کسی نے پڑھے ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے دریائے سندھ پار کیا، اور روڑی کے پاس دونوں لشکروں کی ٹکر ہوئی تو داہر کو شکست ہوئی، اور محمد بن قاسم چلتا ہوا ملتان تک آیا۔ تو 92 ہجری میں ضلع ملتان میں اسلام داخل ہو گیا تھا، اور پورا سندھ میں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ گئے تھے۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس طرف کا جو ہندوستان تھا اس میں محمود غزنوی نے پہلے حملے کیے، کچھ 17 حملے کیے، لیکن عام طور پر اس نے خزانہ ہی لوٹا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی اسلامی دعوت کی بنیاد ڈالی ہو، یہ کام نہیں کیا۔ محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1191 میں پرتھوی راج سے جنگ کی، اس میں ان کو شکست ہو گئی، بڑی بری طرح زخمی ہوئے، واپس گئے، 1 سال تیاری کی، اور 1192 میں پھر ترائن ایک جگہ ہے اس میں یو پی میں، تو اس کے مقام پر دونوں لشکروں کی مڑ بھیڑ ہوئی۔ اس میں پھر محمد غوری کو فتح ہوئی، اور انہوں نے ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنے غلاموں کو وہاں پر گورنر بنا کے باقاعدہ حکومت کا آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک
لاہور میں، شمس الدین التمش دلی میں، ناصر الدین قباچہ ملتان میں، اور وہ صرف 4 سال حکومت کر پائے اور پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ لاہور کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تھا تو ان کی قبر انارکلی بازار کے پیچھے ہے۔ شمس الدین التمش بہت سمجھدار تھے، بہت نیک تھے۔ قطب الدین نے ایک بیٹی ان کو دی، ایک بیٹی ناصر الدین کو دی۔ ناصر الدین الجھ گیا شمس الدین سے تو لڑائیاں ہوئیں بہت زیادہ، جس میں آخر قباچہ گمنام ہو کے روپوش ہو کے بھاگ گیا، نشانی کوئی نہ ملا۔ تو شمس الدین سے پھر خاندان غلامہ، یہ سب غلام تھے، ان کو خاندان غلامہ کہتے ہیں کہ یہ غلام لوگ تھے۔ شمس الدین کے سامنے 20 غلام پیش کیے گئے، اس نے 19 خرید لیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو اس غلام نے کہا آپ نے یہ غلام کیوں خریدے ہیں؟ کہا اپنے لیے۔ کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو یہ بات اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے اس کو خرید لیا۔ یہی غلام آگے چل کے غیاث الدین بلبن کے نام سے 30 برس حکومت کی، اور بہت بڑا محسن ہندوستان ہے کہ تاتاریوں کے حملوں کو غیاث الدین بلبن نے ایسا روکا کہ ان کا بیٹا محمد بلبن ملتان کا حاکم تھا اقلت، وہ جنگوں میں شہید ہو گیا، لیکن تاتاری ہندوستان میں گھس نہیں سکے۔ پھر بیٹے کے غم میں 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ خاندان غلامہ چلتا ہے جس میں خلجی ہیں، جس میں بلبن ہیں، اور اس میں تغلق ہیں، یہ سارے خاندان غلامہ ہیں۔ اور 1398 میں تیمور لنگ نے، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا، چنگیز خان سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ مسلمان ہو کر اس نے میرے تلمبے کو برباد کیا، ملتان کو برباد کیا، ملتان سے دیپال پور گیا اسے برباد کیا، وہاں سے بٹھنڈا گیا اسے برباد کیا، بٹھنڈا سے دلی پہنچا اسے برباد کیا۔ یہ ہندوستان پہ آیا کیوں تھا؟ یہ لٹیرا ڈاکو بادشاہ تھا، ڈاکو بادشاہ، کہ چین پہ حملہ کرنا ہے، تو چین پہ حملے کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو کیا کریں؟ کہا ہندوستان میں بہت پیسہ، کہا چلو پھر اس کو لوٹتے ہیں۔ اس خبیث نے لوٹ میں لاکھوں انسان ذبح کر دی اور خزانہ لوٹ کے گیا۔ 1398 میں واپس گیا اور پھر لشکر جرار تیار کیا اور اس کو لے کر نکلا چین کی فتح کے لیے۔ تو قازقستان میں ایک جگہ ہے اترار، بڑی تاریخی جگہ ہے، وہ کبھی پھر دوبارہ اس کی میں تاریخ سناؤں گا، جہاں سے تاتاریوں کی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس کا گورنر تھا انیل جک، خوارزم شاہی حکومت میں۔ اس کی نادانی سے یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا، تو وہاں پہنچا 1405 میں، تو وہاں ٹھنڈ سے مر گیا، ٹھنڈ لگی اور نمونیا ہوا، 72 سال عمر ہو گئی تھی اس کی۔ تو چین والوں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن ہمارا دیش اس نے برباد کر دیا۔ تو جہاں مغلوں کی حکومت سب سے لمبی چلی، 328 سال مغلوں نے حکومت کی، اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی۔ جہانگیر کا زمانہ تھا، عروج تھا، تو ان کو وہ تو بالکل فقیر سے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی، انگلینڈ سے آئی ہوئی،
تو وہ شاہ جہاں اس جہانگیر تک ان کی رسائی ہوئی۔ جہانگیر کو میری طرح سر درد رہتا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے سر درد کی؟ تو اس وقت وہ سائنس میں آگے جا چکے تھے، تو اب دیسی علاج میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو فوری اثر کرے، تو انہوں نے اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ اب ان کا دیکھو اپنے ملک کے لیے خیر خواہی، کہنے لگے جی ہمیں انڈیا میں تجارت کی اجازت دی جائے۔ اگر جاؤ اجازت، تو انہوں نے یہ جنوبی ہند کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے اڈے بنا لیے۔ شاہ جہان کے دربار میں وہ آئے تو شاہ جہان سے مل کر نکلے تو شاہ جہان کے وزیر نے کہا مجھے ان کی آنکھوں میں مکر و فریب نظر آتا ہے، ان کو ہندوستان سے نکال دو۔ تو شاہ جہان کہنے لگا کیا پدی کا شوربہ، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا وہ پورا ہندوستان ہی کھا گئے۔ تو 1608 میں جہانگیر کا زمانہ تھا جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے اڈے بنانے شروع کیے۔ آہستہ 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 مقامی فوج تیار کی، اور مقامی فوج سے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پہ قبضہ کر لی۔ مقامی فوج اتنے بے حس ہو چکے تھے مقامی لوگ، اور پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے۔ تو انہوں نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مقامی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر۔ ٹیپو سلطان پہ جب حملہ کیا تو حیدرآباد کا نظام کم بخت انگریز فوج کے ساتھ مل کے ٹیپو پہ حملہ آور ہوا۔ ایڈمبرا کا ایک سپاہی تھا جس نے ٹیپو سلطان کو آخری فائر کیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں جب ایڈمبرا گیا تو وہ مجھے چوک میں لے گئے تو گھوڑے پر وہ سوار بہت بڑا بت اس کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ سپاہی جس نے اس کو آخری فائر کیا، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ہندوستان میں انگریز کا آنا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت بٹ چکا تھا اور راجے مہاراجے حکومت کے قابل نہیں تھے۔ مسلمان راجوں کا حال یہ تھا کہ آصف الدولہ نے ایک حرم لڑکیوں کا بنایا ہوا تھا اور ایک حرم لڑکوں کا بنایا ہوا تھا۔ کبھی وہ لڑکوں سے شوق فرماتے تھے اور کبھی لڑکیوں سے شوق فرماتے تھے۔ یہ اودھ کے نواب تھا کم بخت یہ، اور اس کا جو بیٹا تھا واجد علی شاہ، اس کی 550 بیویاں تھیں۔ یہ مسلمان راجوں کا حال تھا، تو سکھ راجے، غیر ہندو راجے، ان کا کیا حال تھا؟ سب عورت کے پیچھے، شراب کے پیچھے، گانے بجانے کے پیچھے، بالکل نااہل۔ رامپور کا نواب جو تھا وہ اپنی جو مجلس شورا بلاتا تھا، آپ کو عجیب لطیفہ بھی ہے، حقیقت میں خود بیت الخلاء میں بیٹھتا تھا اور باقی ہال میں بیٹھتے تھے۔ تو انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا، انگریزوں کا آنا بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، سوائے عورت اور شراب کے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ نے حکومت کی 40 سال بڑے دھڑلے سے، بہت سمجھدار راجا تھا۔ یہ گجرانوالے کا تھا، ایک چھوٹے سے چودھری کا بیٹا تھا، تو اپنی قابلیت پر ان پڑھ تھا، پورے پنجاب کا حکمران بنا۔ یہ 1780 میں پیدا ہوا تھا
اور 1839 میں شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت سے مر گیا 59 سال کی عمر میں، لیکن بہت قابل حکمران تھا۔ تو انگریزوں نے ہاتھ نہیں ڈالا پنجاب پر۔ پھر اس کا بیٹا کھڑک سنگھ، تو کھڑک سنگھ شراب کے نشے میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا نونہال سنگھ بنا، وہ بھی جلدی مر گیا۔ پھر رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ تھا، جس نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 1831 میں بالا کوٹ میں شہید کیا اور فتح پائی۔ تو اس کو وہ بھی اتنا ڈوبا شراب میں اور عورت میں کہ اسے سکھوں نے خود قتل کر دیا 3 سال کے بعد۔ اور پھر دلیپ سنگھ بنا 16 سال کی عمر میں، انگریزوں نے اسے اٹھا کے لندن بھیج دیا اور پورے پنجاب پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے پھر ظلم بھی کیے، لیکن یہ ان نوابوں کی جو تھی بدماشیاں، ان کو ختم کیا، عام لوگوں کو ریلیف دیا، کتنے نظام بنائے انہوں نے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ صاحب ڈھاکہ، یہ نواب خاندان تھا، یہ بنگالی نہیں تھے، یہ کشمیری تھے۔ ان کے بڑے تجارت کے لیے گئے اور بہت کما لیا۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا، تو اس پر انہوں نے جاگیریں دے دی، نواب بنا دیا۔ اس کے آخری نواب تھے سلیم اللہ خان صاحب، جو 43 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے محل میں 1906 میں 30 دسمبر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کا پہلا پتھر وہاں رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہوئے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ پاکستان کے وجود کا ذریعہ بنیں گے۔ صرف یہ جد و جہد تھی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انگریزوں کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے۔ تو چلتے نواب سلیم اللہ جوانی میں فوت ہو گئے، نوابی ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کون اس کے بنے جو مجھے نہ یاد ہے، نہ مجھے پڑھا ہوا یاد ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریاست پاکستان کا تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے الگ۔ 1930 میں الہ آباد میں ایک جلسہ تھا، اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پیغام جو انہوں نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، وہ 14 صدی میں کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا، 14 صدی میں کوئی ایسا شاعر پیدا نہیں ہوا کہ جس نے پیغام دیا ہو۔ آپ کو عجیب بات سناؤں، 96 میں ہماری جماعت انڈونیشیا گئی، جنرل حبیبی اس وقت وہاں صدر تھا۔ تو میں تو نہیں گیا، لیکن دوسرے ہمارے کچھ بزرگ اس کو ملنے کے لیے گئے، مسیح الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور ایسے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک آزادی کیسے چلائی؟ ان کا جی آپ بتائیں۔ کہ اقبال کی شاعری اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، ان کا ہم نے انڈونیشی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے نوجوانوں کو ابھارا، اور ہم آزاد ہوئے پرتگال وہاں تھا، لیکن ہم جانتے نہیں اقبال کون ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ساہیوال کے تھے، ان کے جو بڑے تھے ساہیوال کے، راجپوت فیملی تھی، گجراتی نہیں تھے یہ۔ کیم چھو مجامہ، یہ گجراتی زبان ہے، کیم چھو مجامہ، کیا حال ہے، بڑا اچھا حال۔ ان کے بڑے گجرات شفٹ ہوئے تجارت کے لیے، تو پھر وہ گجراتی بولنے لگ گئے۔ جب 2-3 نسلیں وہاں رہیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس میں کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے مفاد میں کچھ بھی نہیں ہے، تو الگ ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو بری طرح مسلم لیگ پٹ رہی تھی، تو یہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے۔ بہت بڑے وکیل تھے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ آپ واپس آئیں اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو وہ پھر ان کے خط پر واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر علماء دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کہتا تھا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان تھے ندوہ کے، تو یہ حضرات کہتے تھے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اس سے علماء دیوبند دو حصوں میں تقسیم ہو۔ دونوں کی نیت، جو چاہتے تھے نہ تقسیم ہو، ان میں بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ زیادہ ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ والے کہتے تھے تقسیم میں فائدہ زیادہ ہے، اور آخر نتیجہ وہی نکلا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ تھا کہ الگ ہونا چاہیے، کہ مسلم نان مسلم مفاد ایک نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسلم لیگ بہت بری طرح پٹ رہی تھی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی، انہوں نے دورے کیے پورے سرحد کے اور ہندوستان کے، اور جو جوشیلی تقریریں کر مسلم لیگ کو اتنا کھڑا کیا کہ الیکشن میں کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر 1940 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جو 44-45 تک رہی، اور انگلینڈ بالکل اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اسے اپنے مقبوضہ جات پر قبضہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ ادھر تحریک پروان چڑھ گئی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قربانیاں ہوئیں۔ تو آخر کار انگریزوں کو ہارنا بھی پڑا اور وہ مجبور بھی ہو گئے تھے، دونوں چیزیں تھیں، قبضہ رکھ نہیں سکتے تھے، سارا کچھ برباد ہوا پڑا تھا، اور ادھر مسلمانوں میں بھی ایک جوش اور تحریک اٹھی ہوئی تھی، ہندوؤں میں بھی اٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے محسن ہیں، بڑے عظیم انسان تھے، مقدر کی بات ہے انہیں حکومت کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ 47 میں آزاد ہوا، 48 میں انتقال ہو گیا، ٹی بی کے مریض تھے 72 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک لائن لگ گئی، ایک دکھ بھری داستان ہے، ایک درد بھرا افسانہ ہے، جگر سوز بھی ہے، دل خراش بھی ہے، کہ قربانیوں کو رائے گاں کر دیا۔ 6 لاکھ لوگ ذبح ہوئے، 6 لاکھ، 1.5 کروڑ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور 6 لاکھ لوگ۔ میرے والد کے پاس ایک آتے تھے بزرگ، نام بھول گیا مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جالندھر میں رہتے تھے، تو میرا خاندان کٹ گیا، میں اکیلا جان بچا کے نکلا، تو دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا اور رات کو سفر کرتا تھا، اور میری ڈائریکشن تھی لاہور، لیکن میں بھٹکتا بھٹکتا دریائے ستلج کے کنارے جا پہنچا۔ دریائے ستلج اس وقت بکھرا ہوا دریا تھا، اور پیچھے تیرنا آتا نہیں تھا، پیچھے جاؤں تو سکھوں کے ہاتھوں مرتا ہوں، پانی میں جاؤں تو ڈوب کے مرتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا پانی میں ڈوب کے مر جانا سکھوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بہتر ہے۔ کہنے لگے میں نے
ایک لکڑی اٹھائی بڑی ساری اور اس کو پکڑ کر میں پانی میں اترا اور لکڑی کا آسرا بنا کے میں آگے آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب میں تھوڑا سا پانی کے اندر گیا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہہ رہا تھا، سارا دریا۔ ہمارے بھائی رشوت لینے والے، بددیانتی کرنے والے، برائی کے اڈے چلانے والے، قبضے کرنے والے، ان سے اللہ بھی پوچھے گا اور ان سے وہ 6 لاکھ لاشیں بھی پوچھیں گی کہ ہم نے جو پاکستان کے لیے جان قربان کی تھی اس لیے کی تھی کہ تم یہ سب کرو۔ تو بچوں، پاکستان ایک نعمت ہے، واللہ ایک تحفہ ہے۔ دنیا پھرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سچائی آ جائے، اس میں دیانتداری آ جائے، اس میں انصاف آ جائے، جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، ظلم نکل جائے۔ ہماری عدالتیں ظالم ہیں، تو میں کسی کو دوش کیا دوں، سارے شعبے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجد کو نہ سنبھالیں، صرف مدرسے کو نہ سنبھالیں، آپ پاکستان کے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں اور اس کو سچائی اور دیانتداری اور انصاف پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے مجمع نہیں چاہیے، ایک آدمی کافی ہو جاتا۔ تیمور جس نے 58 ملک فتح کیے، 58 ملک فتح کیے، چنگیز خان سے بھی زیادہ فتوحات کی اور اس سے بھی زیادہ زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا، کڑا کھولتے ہوئے تیل میں زندہ لوگوں کو پھینک دیتا تھا، کھڑے کھڑے ان کی کھالیں اتروا دیتا تھا، اس قسم کے ظلم کرتا تھا۔ شروع میں اس کو شکست ہوئی، ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا، چرواہے کا، بہت بڑا عالم تھا، پورے دینی علوم پڑھا ہوا تھا، عربی پہ عبور تھا، ازبک زبان پہ عبور تھا، فارسی پہ عبور تھا۔ ایک دفعہ جو چیز سن لیتا تو اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو شکست کھا کے بھاگا تو ایک غار میں چھپا جا کے مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک چیونٹی نظر آئی، وہ غار کی دیوار پہ چڑھ رہی تھی، تھوڑا سا چڑھ کے گر گئی، اس کی نظر پڑ گئی، پھر اس نے چڑھنا شروع کیا، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر گر گئی، کچھ 100 دفعہ وہ چڑھی اور گری اور آخر وہ چڑھ گئی۔ تو تیمور نے کہا میں بھی چیونٹی کی ہمت پر عمل کروں گا اور میں دوبارہ میدان میں اتروں گا۔ کبھی وہ نیک ہوتا، مثبت ہوتا تو کتنا اسلام پھیلا سکتا تھا، لیکن وہ ظلم و ستم کی ایسی تاریخ لکھ کے چلا گیا۔ تو میرا جی یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوں۔ وہ غار سے اکیلا نکلا اور 58 ملک فتح کر لیے، یہ بتانا چاہتا تھا۔ غار سے تنہا نکلا، سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے اور 58 ملک فتح کر لیے۔ چنگیز خان منگولیا کے جنگل سے نکلا اور 22% دنیا فتح کر لی۔ تو مجمع نہیں چاہیے، فرد چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ ایک فرد بنو اور اس معاشرے کو سچائی پہ لاؤ، دیانتداری پہ لاؤ، انصاف پہ لاؤ۔ صرف مسجد نہ طلب، مسجدیں بھی آباد کرنی ہیں، مدرسے بھی آباد کرنے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اوپر سوچتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ معاشرے کا ایک فرد بنیں۔
آج جو دہریت آ رہی ہے اور عجیب و غریب ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، اس کے تم ہدایت کا ذریعہ بنو۔ یہ اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو ایسی قبولیت دے کہ آپ پورے دھارے کا رخ تبدیل کر سکیں۔ صرف پڑھنا اور پھر پڑھانے بیٹھ جانا یہ بہت چھوٹا سا سفر ہے، چھوٹا سفر۔ پڑھ کے کسی مسجد کو سنبھال کے بیٹھ جانا بہت مختصر سفر ہے۔ لمبا سفر یہ ہے کہ اس معاشرے سے میں پھیلے ہوئے ظلم و ستم اور بددیانتی اور جھوٹ اور بے حیائی اور فحاشی، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ آپ سب کو اس قابل کرے کہ آپ اس دیس کے رکھوالے بنو۔ کیا ہے وہ، لائے ہم طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کے۔ طوفانوں سے کشتی نکلی ہے، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کرے جنہوں نے اس کو بنانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی ہمتوں کو صرف کیا، اور آج ہم آزاد ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ کاش ہم سچے ہوتے، دیانتدار ہوتے، ظلم سے پاک ہوتے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آپ سارے بچے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے دیس کو ایسا بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اپنی ذات سے ابتدا کرو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی آپ سوچو گے جہاں ہم کریں کیا، اپنے سے شروع کرو۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرنی، میں نے کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرنا۔ اپنی ذات سے شروع کرو۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، میں بات کر رہا تھا کہ غیبت سے بچو، تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا استاد جی آپ، میں اس وقت ہم فارسی پڑھاتے تھے تو ریونڈ کی شاخ تک میں فارسی میں داخل ہوا تھا، تو آپ نے ترغیب دی تھی کہ غیبت نہ کرو۔ تو کہاں تک پھر ہم بیچتے تھے آگے؟ ہاں، کتنے سال ہو گئے جاتے تھے؟ ہاں، تو کہا اب میں ریونڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں 5ویں سال کے بعد کہ 6 سال کے بعد، ان 6 سال میں نے ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی۔ اور ابھی چند دن پہلے پھر وہ مجھے آ کے ملا، کہا جی میں وہی ہوں جس نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ تو میں نے اپنی ذات سے شروع کیا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت سنتا نہیں ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے میں چلتا ہوں، میں دین کو پیش کرتا ہوں، مسلک دیوبند کو پیش نہیں کرتا، اس پہ میں خود کاربند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں دین کی دعوت دیتا ہوں۔ میں سب کو ایسے ہاتھ پھیلا کر ملتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے۔ میں رات کو سوتے ہوئے روزانہ یہ کہہ کے سوتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ روز رات کو سوتے ہوئے میں یہ کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو؟ چل